انسان امام احمد رضا نے بنایا، محدث اعظم جیسا بڑا انسان تربیت کر کے امام احمد رضا نے بنایا، ظفر الدین بہاری جیسا بڑا انسان تربیت کر کے امام احمد رضا نے بنایا، مبلغ اسلام عبدالعلی میٹی صدیقی جیسا عالمی مبلغ اسلام تربیت کر کے امام احمد رضا نے بنایا۔ ایک صدر الشریعہ کو فقیہ کے طور پر پیش کیا، صدر الشریعہ نے حافظ ملت کو بنایا، اور حافظ ملت نے بریلی شریف کی سرزمین علم کی زمین ہے، عشق کی زمین ہے، اہل سنت کے تحفظ کی زمین ہے، عقیدے کی حفاظت کی زمین ہے، بلکہ جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی، بلکہ جب تک چاند و سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے، زمین کا ہر خوش عقیدہ مسلمان بریلی کے امام کے احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ ہر بندہ کہے گا اگر آج ایمان میں تر و تازگی ہے تو اس قلندر کی محنتوں کا نتیجہ ہے، جس نے آواز دی تھی انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس موقع پر میں صرف امام اہل سنت کے ایک رسالے سے جو انہوں نے تحریر فرمایا تھا، تصنیف فرمایا تھا، اس کا نام ہے تدبیر فلاح نجات و اصلاح۔ امام اہل سنت کا جو رسالہ ہے تدبیر فلاح نجات و اصلاح، امام اہل سنت نے اس رسالے کے اندر بہت ساری باتیں کہی ہے۔ اس میں امام نے امت مسلمہ کی ترقی اور کامیابی کے لیے چند نکات پیش فرمائے ہیں، میں اس پر اپنی گفتگو کو پورا کر رہا ہوں۔ عرس رضوی میں آنے والوں، اپنی آمد کو بامقصد بناؤ، صرف آ کر کے ایسے ہی مت چلے جاؤ۔ میں اپنی گفتگو کو چند سیکنڈ میں چند منٹ کے اندر مکمل کر رہا ہوں، میری گفتگو دھیان سے سننا۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ہم لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، رسومات تلے زندگی گزار رہے ہیں۔ یاد رکھنا ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ سب سے پہلی بات امام اہل سنت نے جو کہی تھی وہ یہ فرمائی تھی، میں اس میں سے کچھ نکات کو حذف کر رہا ہوں اور حذف کر کے چند نکات حالات کے تقاضے کے تحت پیش کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بھائی آپ لوگ بیٹھ جائیں، مالہار والے بعد ایک بار سب درود شریف پڑھ لیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ توجہ فرمائیں، پہلی چیز ہم سب کو یہ کوشش کرنا ہے، اس ملک میں اگر سر اٹھا کر کے جینا ہے تو پہلی چیز ہے کہ دیندار بنو، دیندار بنیے۔ دیندار وہ نہیں جو رسمی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، بلکہ کیسے دیندار؟ ہم لوگ اس وقت بس چند دنوں کے بعد ہم لوگ 1500 سالہ جشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے میلاد کے مبارک مہینے کی آمد ہے، سرکار کے مبارک مہینے کی آمد ہے۔ اس لیے میں 1500 سالہ جو لوگ جشن منا رہے ہیں، جلسوں کے ذریعے سے، جلوس کے ذریعے سے اور بھی ذرائع سے، سب کو مبارک ہو۔ لیکن میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں، 1500 سالہ جشن میلاد ہم اس طرح بھی منائیں کہ امام اہل سنت نے جو نکات پیش کیے تھے امت کی ترقی اور فلاح اور کامیابی کے لیے، ان چند نکات کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کیجئے۔ نمبر 1، دیندار بنیے۔ کیسے دیندار؟ صرف رسمی اور اسمی دیندار نہیں، بلکہ ایسے دیندار بنیے کہ ہمیں ہماری دینداری کو دیکھ کر دنیا پکار اٹھے کہ جب 1450 سال کے بعد ان مسلمانوں کی دینداری کا عالم یہ ہے، تو وہ لوگ جن کو رسول اللہ نے صفہ کے چبوترے پہ بٹھا کر جن کی تربیت کی تھی، ان لوگوں کی دینداری کا عالم کیا ہوگا؟ اندازہ فرمائیں، آج مسلمانوں کے اندر وہ دینداری نہیں ہے، بلکہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہمارے مذہب سے بدظن ہوتے ہیں، ہمارے مسلک سے بدظن ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا، بہت سارے مسلمانوں کا حال یہ ہے، قرضہ لے لیا مگر قرضہ لینے کے بعد ادا نہیں کرتے، لوگوں کا قرضہ کھا جاتے ہیں، بیوپاریوں کا مال لے کر کے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے، اللہ اکبر، آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اصلاح معاشرہ کے جلسے ہم سنی مسلمان کر رہے ہیں، اور کیا مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے، مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے۔ ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھتا ہوں، ہم اپنے لقمے کی اصلاح کر لیں
تو انشاءاللہ اصلاح معاشرہ کے جلسوں کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ آج جو ہمارے بچے شراب کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، جوؤں کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، زنا کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، بدکاریوں کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، ہزارہ ڈگریوں کے باوجود ہم اپنے بچوں کو صالح فکر نہیں دے پا رہے ہیں، ان کی صحیح تربیت نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پیٹوں کے اندر جو لقمے ہیں وہ حلال نہیں رہ گئے، الا ماشاءاللہ کیفیت یہ ہے کہ حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو چکی ہے، لقمہ حلال کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، دیندار بنیے، دیندار، ایسے دیندار لین دین میں بھی ہمارا ثانی کوئی نہ ہو، ہماری مثال کوئی نہ ہو۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کے لقمے کے احتیاط کے معاملے میں بھی ہماری طرح کوئی نہ ہو، اسی طرح خیر خواہی کے معاملے میں بھی ہماری طرح کوئی نہ ہو، اس طرح کی کیفیت ہماری ہونی چاہیے۔ تو دیندار بنیے، نمازوں کے پابند بنیے، شریعت کے پابند بنیے، چہروں پہ داڑیاں سجائیے۔ میلاد مصطفیٰ کے موقع پر ہم پرچم تو لگاتے ہیں، ہم گلیاں تو سجاتے ہیں، بالکل پرچم بھی لگائیے، گلیاں بھی سجائیے، لیکن چہرے کو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت سے بھی سجا لیجئے، تاکہ یادگار رہے کہ میلاد مصطفیٰ کا جب 1500 سالہ جشن آیا تھا تو کسی نے پرچم لگایا تھا، کسی نے گلی سجائی تھی، لیکن میں نے سنت مصطفیٰ سے اپنے چہرے کو سجا لیا تھا۔ تو جب 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ کے جشن کا تذکرہ ہوگا، یہ یادیں تازہ رہے گی۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ گلیاں سجانے کے ساتھ اپنے وجود کو سنت مصطفیٰ سے بھی سجا لیجئے۔ دیندار اس طرح سے بنیے، لین دین کا معاملہ ہو، پڑوسیوں کا معاملہ ہو، بیوی کا معاملہ ہو، ماں باپ کا معاملہ ہو، علماء کا معاملہ ہو، مشائخ کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں دین کو مد نظر رکھیے، شریعت کو فالو کیجئے، دین کو فالو کیجئے، اور یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اپنے دین پر چلیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے پر چلیں۔ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے محبوبہ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کو محبوب رکھتے ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ جو مصطفیٰ جان رحمت کی پیروی کرے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ جس کو محبوب بنا لے گا اس کی مغفرت فرما دے گا، اس کی بخشش فرما دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو پہلی چیز دیندار بنیے۔ دوسری چیز تعلیمی ادارے قائم کرنے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ 1500 سالہ جشن کے موقع پر ہم بہت کچھ کریں گے، کر رہے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے، لیکن تعلیمی اداروں پر محنت کیجئے، اچھے تعلیمی ادارے قائم کیجئے تاکہ ہم رہیں نہ رہیں 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ کی یادگار ان اداروں کی شکلوں میں قائم رہے۔ ہم اور جگہ پر اپنی دولت کو خرچ کرنے کی بجائے دانشگاہوں پر، تعلیم گاہوں پر، اداروں پر دولت کو خرچ کرنے کی کوشش کریں، مال کو خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ آج مسلمانوں کا مال پتہ نہیں کہاں کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہوں، ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، بڑی مسرت ہوئی ہے کہ درگاہ اعلیٰ حضرت کے سجادہ نشین اور یہاں کے شہزادوں نے اعلان کیا کہ جو لوگ ڈی جے بجاتے ہوئے چادر لائیں گے ان کی چادر درگاہ اعلیٰ حضرت پر چڑھائی نہیں جائے گی، ورنہ پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ اللہ اکبر اتنی لمبی لمبی چادریں۔ آپ سے پوچھتا ہوں اس مجدد کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جس نے یہ محنت کی تھی، یہ کہا تھا کہ درگاہ پر اگر ایک چادر ہے تو دوسری چادر نہ ڈالی جائے۔ اللہ اکبر، ایسی محنت کرنے والا مجدد جس نے قوم کو یہ شعور دیا ہو، یہ فکر دی ہو کہ درگاہیں چادر کی محتاج نہیں ہیں بلکہ تمہارے محلے کی بیوائیں چادروں کی محتاج ہیں، تمہارے محلے کی غریب بیٹیاں چادروں کی محتاج ہیں۔ درگاہوں پر چادر ڈالنے سے جو اجر ملے گا اس سے زیادہ اجر محلے کی اور رشتہ داروں کی بیواؤں کے سروں پر تمہیں چادر ڈالنے سے ملے گا۔ یہاں تو ایک چادر نشانی کے لیے کافی ہے، علامت کے لیے کافی ہے۔ جس مجدد نے بدعات اور خرافات کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا ہو، اگر انہی کے آستانے پر ہم بدعات اور خرافات کریں گے تو بتاؤ امام اہل سنت کے دل پہ کیا گزرے گی؟ بتاؤ سنیو، امام کے دل کو خوش کرنے آئے ہو یا امام کا دل دکھانے آئے ہو؟ اس لیے عرس امام اہل سنت کو بدعات و خرافات سے اتنا پاک کر دو تاکہ دنیا کہنے پہ مجبور ہو جائے اگر شرعی عرس دیکھنا ہے تو بریلی کا عرس دیکھ لیا جائے، وہاں شریعت کے مطابق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت عرس رضوی، عرس رضوی، نعرہ تکبیر۔ ہم چادر ڈالنے کے مخالف، چادر ڈالیے، شریعت مطہرہ نے جتنی اجازت دی اس کے مطابق ڈالیے، لیکن یہ بات کہتا ہوں 51,000 کی چادر چڑھانے کی بجائے 1,000 کی چادر چڑھائیے، 50,000 روپیے تعلیم کے نام پہ اعلیٰ حضرت کے نام پہ خرچ کر دیجئے، مفتی اعظم کے نام پہ خرچ کر دیجئے، غوث اعظم کے نام پہ خرچ کر دیجئے، غریب نواز کے نام پہ خرچ کر دیجئے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت علم دوست شخصیت تھے، انہوں نے علمی کارنامے انجام دیے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں ہمارے ماہرہ مطہرہ کے جو ہے وہ سرکار نور حضور مفتی اعظم کے پیر و مرشد کے صاحب سجادہ رفیق ملت حضرت علامہ سید نجیب حیدر میاں صاحب قبلہ اکثر عرسوں میں اعلان کرتے ہیں کہ جو ہے وہ عرس کے اندر آپ کچھ اور خریدنے کی بجائے کتابیں خرید کر لے جائیے اور اپنے محلے کے اماموں کو تحفے میں دیجئے، اپنے علماء کو تحفے میں دیجئے، اپنے مشائخ کو تحفے میں دیجئے۔ ارے آپ نہیں پڑھ سکتے، علماء کتابیں پڑھیں گے تو جب تک ان کا علم لوگوں کی رہنمائی کرتا رہے گا اس کا اجر ثواب آپ کو ملتا رہے گا، آپ کے مرحومین کو ملتا رہے گا۔ خدا کے لیے ترجیحات کی طرف توجہ دیجئے، میری گزارش ہے کہ تعلیم پر محنت کیجئے اور یہ کوشش کیجئے تعلیم گاہیں بھی بنائیے، تعلیم گاہیں بنانے کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے۔ ماہرہ شریف کا یہ پیغام آپ نے بارہا سنا ہوگا، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے، اپنے کسی بچے کو ان پڑھ مت رہنے دیجئے، کم سے کم ہمارا ہر بچہ گریجویٹ ہو، اللہ اکبر، اس کے لیے 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے محنت کرنا پڑے تو محنت کیجئے۔ 10 سال اگر ہم نے تعلیم پر محنت کر لی تو یاد رکھیے امام احمد رضا نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ لوگوں پر بوجھ مت بنیے بلکہ لوگوں کی ضرورت بنیے، اس لیے کہ جو قومیں بوجھ بنتی ہے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے اور جو قومیں ضرورت بنا کرتی ہے لوگ ان کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ امام احمد رضا اپنی قوم پر بوجھ نہیں تھے بلکہ قوم کی ضرورت بن گئے تھے، اس لیے دوست بھی تعریف کرتے نظر آتے ہیں اور دشمن بھی تعریف کرتے نظر آتے ہیں۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت۔ ہم اپنی قوم کی ضرورت بنے، اس لیے کہ ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، ضرورت بنو بوجھ مت بنو۔ ایک بات دیکھو، کیڑا تو کیڑا ہی ہوتا ہے، کیڑے کو کوئی پالتا ہے، کیڑے کو کوئی خریدتا ہے، کیڑے بیچے جاتے نہیں بیچے جاتے، سب کیڑے مارے جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے ریشم کا کیڑا دیکھا ہوگا، ریشم کا کیڑا مارا نہیں جاتا بلکہ ریشم کا کیڑا جو ہے پالا جاتا ہے۔ کیوں پالا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ کیڑا بوجھ نہیں ہے بلکہ لوگوں کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو سلک ملتا ہے، ریشم ملتا ہے۔ اب پتا چلا اگر کیڑا بھی ضرورت بنے تو لوگ اس کو بھی کھلانے پلانے پر پالنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب مسلمانوں بتاؤ، جب کیڑا ضرورت بن جائے تو لوگ اس کی قدر کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت کا امتی لوگوں کی ضرورت بن جائے تو بتائیے لوگ اس کی عزت کرنے پہ مجبور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس لیے بوجھ مت بنو، ضرورت بنو، اور ضرورت بننے کے لیے آپ کو تعلیم کی طرف توجہ کرنا ہوگا، علم کی طرف۔ یہ بھی بات بتا دوں، اچھی عمارتیں بھی بناؤ اور اچھے انسان بھی بناؤ، بلکہ اچھی عمارت بنا سکو یا نہ بنا سکو لیکن اچھے انسان دنیا میں ضرور بنانا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ اکبر، اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ امام احمد رضا نے کون سی بڑی عمارت بنائی تو ہم یہ کہیں گے امام احمد رضا بڑی عمارت بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، امام احمد رضا بڑے انسان بنانے کے لیے آئے تھے، کیونکہ ایک بڑی عمارت دوسری بڑی عمارت نہیں بنا سکتی مگر ایک بڑا انسان ہزاروں اچھے انسان بنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر امام احمد رضا نے انسان سازی کا وہ فریضہ انجام دیا، صدر الشریعہ جیسا بڑا انسان امام احمد رضا نے بنایا، محدث اعظم جیسا بڑا انسان تربیت کر کے امام احمد رضا نے بنایا، ظفر الدین بہاری جیسا بڑا انسان تربیت کر کے امام احمد رضا نے بنایا، مبلغ اسلام عبدالعلی میٹی صدیقی جیسا عالمی مبلغ اسلام تربیت کر کے امام احمد رضا نے بنایا۔ ایک صدر الشریعہ کو فقیہ کے طور پر پیش کیا، صدر الشریعہ نے